وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے پیارے ایوب کا بھی تذکرہ کر دو، اذ نادى ربہ، جب اللہ سے اس نے دعا کر دی، ایوب سے بدل بنے گا انی مسنی الشیطان بانی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے مجھے یہ کہ ایذا اور تکلیف کے ساتھ، بنصب ایذا اور عذاب اور تکلیف کے ساتھ یہ کہ مجھے چھو لیا ہے، اے اللہ شیطان سے مجھے بچ۔ شیطان نے تو نہیں چھویا، حضرت بیمار ہو گئے، اس بیماری کے 7 سال تک بیماری رہی، اس بیماری کے دوران میں شیطان آ کر کے کہتے یہ کیسا رب ہے، تو کیسا نبی ہے، کیسا تیرے ساتھ تعلق ہے، لیکن جیسے کہ ہوتا آپ دیکھیں بیماری کے اندر آخر میں ہمارے بڑے اچھے اچھے موحد لوگ بھی جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ان کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ بیمار ہوتے تو پھر دیکھیے دھاگا بھی باندھتے ہیں، پھر درختوں کے پاس بھی، اس لیے کہ انسان مایوسی میں جب آ جاتا ہے انسان سب کچھ کرتا ہے، آپ نے نہیں دیکھا، بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ عمر کے تقاضے ہیں، یہ مذاہب نہیں ہے، یہ کیا ہے مولانا، یہ عمر کے تقاضے، عمر کے مختلف اللہ مقتضیات ہیں، بس اس طریقے پر ہوتا ہے۔ کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا، آدمی جب جوان ہوتا ہے، بولو سمجھے، بچپن ہوتا ہے اس کا، بچپن میں نوجوانی سے پہلے وہ غیر مقلد کی طرح میں کسی کو نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں مانتا، اور جوان ہو جاتا ہے ادھیڑ عمر میں، اس میں دیوبندی ہوتا ہے، ہوش سے ذرا کم لیتا ہے، اور جب بوڑھا ہوتا ہے اور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ اس درخت سے آپ کو فائدہ ملے گا اور اس قبر سے آپ کو فائدہ ملے گا، تو پھر آخر میں اس قبر پہ بھی ہو جائے گا، اس پہ بھی جائے گا، یہ پوری زندگی کی اس کی دیوبندیت کہاں چلے گی، خلاصہ یہ نہیں کرا، آخر بڑھاپے میں بریلوی بنتا۔ تو یہ عمر کے تقاضے، یہ کیا مولانا، یہ عمر کے تقاضے، مذاق کر رہا ہوں سمجھے۔ تو اس طریقے پر بتاتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حضرت کے پاس بہت آیا ستانے کے، 7 سال تک ایوب علیہ السلام یہ کہ بیمار ہو، اسی دوران بیوی سے کوئی بات ہو گئی سمجھے، حضرت کے اہل و عیال بہت سے بچے بھی مرے، خود 7 سال تک یہ کہ بیمار ہو گیا، اور بیوی سے کوئی قصور ہوا کوئی معمولی، لیکن حضرت سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ 100 کوڑے خدا کی قسم آپ کو لگاؤں، اور جب تحقیق کی، تحقیق سے پتہ چل گیا کہ بیوی معصوم ہے، اس سے یہ قصور نہیں تھا، اب حضرت اپنے قسم کو کس طرح پورا کریں، تو اللہ نے 7 سال کے بعد بیماری بھی ٹھیک کر دی، جو بچے مرے تھے ان کو بھی زندہ کر دیا، آپ کے مردوں کو بھی زندہ کر دیا، اور اتنا دگنا سے گنا آپ کو اور بھی دے دیا، اور بیوی کے 100 کوڑے، جبکہ بیوی معصوم ہے تو اس کے ساتھ خصوصیت ہے سمجھے، فرمایا کہ ایک جھاڑو لے لو اور جس کے تنگ کے 100 ہوں، یہ ایک مرتبہ مارو تو 100 کوڑے آپ نے مار دی، یہ ہیلا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، چلیے گا مولانا۔ هذا اتونا واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، کیونکہ یہ شیطان یہ ہے کہ مجھے ایذا اور تکلیف کے ساتھ یہ ہے کہ چھو لیا ہے، اور کچھ برجل کا حکم ہو گیا کہ اپنی ایڑی کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے زمین پہ مار دو، اب بیماری سے، هذا مغتسل، یہ پانی جو یہاں، اور ان سے کہا کہ فقلنا له هذا مغتسل، یہ غسل گاہ ہے، اسے غسل بھی کرو، اور فرماتے کہ بارد و شراب، ٹھنڈا بھی ہو اور پینے کے قابل بھی ہے، یہ پانی بھی اللہ نے دے دیا، اور آپ کو تندرستی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، آپ کے اہل بھی آپ کو دے دیے، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ایک گنا اس کے اتنے اور بھی، رحمتم منا، یہ مفعول له، یہ ہماری طرف سے خصوصی رحمت تھی، وذکر لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحت۔ وخذ بیدک ضغثا، اور اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے لو، مٹھا لے لو، فضرب بھی، اور اسی سے کہ بیوی کو مارو، ولا تانس، ہانس نہ ہو جاؤ بلکہ بری ہو جاؤ اپنی قسم کے اندر، انا وجدناہ صابرا، ہم نے یہ کہ حضرت ایوب کو صابر پایا، نعم العبد ایوب، ایوب بڑا پیارا بندہ ہے، انہ اواب الیہ، وہ میرے طرف رجوع کرنے والا ہے۔ سمجھ رہی میں نے اپنے بلوچ کا بھی قصہ آپ کو سنا ہے، 3-4 سال بلوچ بیمار ہو گئے، اللہ تمہارے جوڑ پکانے، اللہ تمہارے تندرستی بھی دے، شفاعت بھی دے، اللہ تمہارے ٹھیک پکانے، یہ انداز ہوتا ہے نا ٹیڑھا کرنا منہ کو، تو اس طرح تھوڑی بلوچ بولے گا سمجھے، تمہیں ٹھیک۔ 3 سال تک بلوچ ٹھیک نہیں ہوا، دعائیں کرائے مولوی سے، ایک دن سے یا اللہ تیرا کہ کچھ تھا کہ میں ایوب علیہ السلام ہوں، آپ کو کس نے کہا میں بلوچ ہوں سمجھے، پھر اوپر دیکھ کر کے کہہ رہا کہ یا اللہ کہی طرح کچھ تھا کہ من ایوب نبی ہوں، من نبی نہ ہوں، میں بلوچ ہوں، میں تو بلوچ ہوں، آپ نے خواہ مجھے یہ کس طرح آپ کو غلط رپورٹ پہنچی ہے، سمجھ رہی میں اے جی، یہ ہوتے جی، ارے کچھ پہلے پڑھا، ناراض آپ لوگ لگ رہے، بہت ناراض لگ رہے۔ ہمارے سبق میں بور ہونے والا انسان، اس کی انسانیت میں شک رہتی ہے سمجھے، سونے والا آدمی اس پر بھی آیا سمجھ میں۔
لیکن آپ کی دل سے، میں جامع فاروقی میں پڑھاتا تھا، ضروری تھا، 100% واجب تھا کہ استاد کو حاضری لگانا ہے. میں حاضری نہیں لگاتا تھا. حضرت نے کئی دفعہ بلایا، میں نے کہا جی مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھے استاد رکھو یا مدرسے سے نکالو. کہتے 50 تک اساتذہ سب حاضری لگا رہے. میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا. رجسٹر مدرسے کی طرف سے ملتا تھا ہر استاد کے اپنے رجسٹر، طلبہ کی رپورٹ لکھو. تو وہ رجسٹر 1-2 دن اگر میں حاضری لگاتا، پھر جس میٹنگ ہوتی سال کے درمیان میں یا آخر میں رجسٹر اپنے پیش کرو، تو میں دوڑتا تھا کہ رجسٹر کدھر گیا ہمارے. تو کئی دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ رجسٹر بھی ہمارا گم ہو گیا. سمجھے، کتابوں میں ادھر ادھر پتہ نہیں کون اٹھا کر کے رجسٹر بھی ہمارے چلا گیا. آخر کار حضرت اقدس ناراض بھی ہو گئے، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو ایک دن مجھے بھی غصہ آ گیا. میں نے کہا حضرت جی چیلنج ہے کہ میرے سبق میں جو حاضری لگاتے ان کے لڑکے غیر حاضر ہوتے، ہوٹلوں میں چلے جاتے، میں حاضری نہیں لگاتا پھر ان سے زیادہ میرے سبق میں آتے. سمجھے. فرمانے لگے ہاں یہ تو میں نے معلوم کیا ہے، یہ تو میں نے معلوم کیا کہ بالکل آپ کے سبق میں باوجود حاضری لگانے کے ان کے اسباق میں اتنے آپ کے سبق میں لڑکے آتے. میں نے کہا رجسٹر کا اصل مقصد لڑکوں کو حاضر کرنا ہے، وہ حاضر ہوتے رجسٹر کو کرنا کیا. سمجھے. یہی تو آپ کو انار جب ملتا ہے، انار سے کنداری انار یہاں ملتا ہے تو کندار جانے کی ضرورت کیا ہے. مقصد جب آپ کا حاصل ہوتا ہے. سمجھے. جی وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. پھر بھی 1-2 لڑکے چلے گئے دعا کے لیے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمہ پر ہے. سمجھے. پھر بھی 1-2 لڑکے چلے گئے، کہتے کہ جی بس ہم جا رہے. ایک کہتے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ جلدی آ جاؤ. دوسرے کہتے کہ والدہ بیمار ہے. میں نے کہا ابھی 1-2 دن کے بعد دعا ہو رہی ہے اور آپ کی والدہ فوراً بیمار ہو گئی. اور والد صاحب نے بلایا اس طریقے پر دعا میں شریک ہو کر کے جاؤ. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا بھی تذکرہ کر دو. اولی الایدی طاقتور لوگوں، من یہ کہ ان کو روحانی طاقت بھی ان کو دی تھی، جسمانی طاقت بھی ان کو دی. والابصار، ان کو بصارت بھی، ان کو یہ کہ دیکھنے والے آنکھیں بھی دی، بصیرت بھی ان کو دی. انا خلصناہم، ہم نے ان کو خاص کر دیا تھا بخالصۃ، ایک خاص بات کے ساتھ. وہ خاص بات کیا ہے؟ اس سے بدل ہے خالصہ سے، ذکر الدار، آخرت کے تذکرے کے ساتھ، آخرت کی یاد کے لیے ان کو ہم نے چن لیا تھا. انا خلصناہم، ان کو خالص کیا تھا، چن لیا تھا بخالصۃ، ایک خاص بات کے ساتھ. وہ خاص بات یہ کہ ذکر الدار، آخرت کا تذکرہ اور آخرت کی یاد. مولانا اللہ والے آخرت کا تذکرہ کرتے. وَإِنَّهُمْ لَكَائِنُونَ مِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ عِندَنَا، یہ عندنا ظرف بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مصطفین کے لیے. وَإِنَّهُمْ لَكَائِنُونَ، یہ سارے کے سارے ہیں، من المصطفین الاخیار عندنا، چنے ہوئے برگزیدہ لوگوں میں سے ہمارے ہاں. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ كَائِنٌ مِّنَ الْأَخْيَارِ، ان میں سے ہر ایک برگزیدہ اور اچھے لوگ ہیں. ھذا ذکر، یہ قرآن ایک تذکرہ، یہ نصیحت کا پیغام ہے. ھذا، یہ محض نصیحت اور تذکرہ ذکر ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور متقین کے لیے اچھا انجام ہے. جنات عدن، حسن مآب سے بدل بنے گا. وہ اچھا انجام متقین کا کیا ہے؟ جنات عدن، عدن کے باغات ہوں گے، مفتحۃ، درالے کے کھولے ہوئے ہوں گے، لہم جنتیوں کے لیے، الابواب، رحمت کے دروازے، اور یہ کہ اللہ کا بھلا کرے پھل فروٹ کے دروازے. ہو گیا یہ مفتحات جنات عدن. یہ مفتحات اللہ آپ کو بھلا کر، یہ حال ہے جنات سے، یہ جنات کے لیے صفت حال ہے. اور الابواب نائب فاعل مفتح، اور جنات کو ہم نے بدل بنایا حسن مآب سے. متقین فیہا، متقین فیہا، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. مفتحات لہم، اس لہم سے متقین یہ ہے، یہ حال بنے گا. درالے کے سہارا لگائے ہوں گے، فیہا، باغات کے اندر، جنات کے اندر، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور منگوائیں گے، بلائیں گے اور منگوائیں گے بہت سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پھل فروٹ اور بہت سی پینے کی چیزیں جنت میں. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس یہ کہ قاصرات الطرف، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھنے والے اور اپنے شوہروں پر بند رکھنے والی حوریں ہوں گے. اطراب، جو ان کے ہم عمر ہوں گے. سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ اطراب، یہ قاصرات سے بدل بنے گا. قاصرات الطرف، اطراب بدل مبدل میں، مبتدا مؤخر. عندهم ثابتات کائنات، خبر مقدم. وعندهم قاصرات الطرف اطراب، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والے، اپنے شوہروں پر من. اطراب، ہم عمر قسم کے. بیوی ہم عمر ہو تو پھر یہ ہے کہ اچھا، نہ ہو تو چھوٹی ہو تو پھر صحیح ہے. بیوی بڑی ہو کبھی بھی نہیں کرنا، یہ غلطی نہیں کرنا، زندگی تمہاری تباہ ہو جائے گی اور بیماریاں بھی آپ کو لگیں. اپنے سے بڑی عمر کی ہے کہ اللہ، باقی جن کے ہو چکے تو ہو چکے،
وہ ظاہر ہے ان کو تو رہنے دو، لیکن یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ بڑی عمر والی عورت سے نکاح نہیں کرنا، سمجھے، مسئلہ خراب ہو جائے گا مجھ سے، پھر کہیں گے استاد جی نے تو صحیح کہا تھا لیکن مسئلہ خراب ہو گیا. ہڑے سمجھتا ہے. وَإِنَّهُمْ كَاسِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابُ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. فرماتے ہیں کہ یہ ان سے کہا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، حساب کے دن کا جس کا تمہیں وعدہ دیا ہے تو وہ سارا یہی ہے. إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا، یہ ہمارا رزق ہے. درحال کہ مَا لَهُ نَفَادٌ، اس کے لیے کوئی زوال اور اس کے لیے ختم ہونے کا، کوئی فنا ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، کبھی یہ ختم نہیں ہوگا. هَذَا کائن للمؤمنین، یہ ساری تفصیل مومنین کے لیے. ھذا کائن للمؤمنین، خبر محذوف ہے. ھذا کائن یا خذ ھذا، اس کو لے لو اور آگے دیکھو کیا ہو رہا ہے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. شر مآب سے بدل بنے گا جہنم، وہ جہنم ہے. درالک یصلونہ، اور سرکش لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے. فبئس المہاد، جہنم بہت برا یہ ہے کہ بچھونا ہے، بہت برا بچھونا ہے جہنم، اس لیے مخصوص بزم محذوف ہے. ھذا حمیم وغساق، مل گیا آپ کو. ھذا حمیم وغساق، یہ جہنم یہ کیا ہے؟ حمیم، یہ گرم پانی ہے. وغساق، جہنمیوں کا پیپ ہے. وآخر وعذاب آخر من شکلہ، اور اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس کی ہم مثل دوسرا عذاب. ازواج، کئی قسم کے اور بھی بہت سے آ جائیں گے. ہو گیا مولانا؟ اڑے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ لیذوقوا، پس چاہیے کہ جہنمی ان عذابوں کو چکھتا رہے. یہ فا زائد ہے. لیذوقوا تو ھذا مبتدا اور حمیم وغساق یہ اس کے لیے خبر بنے گا. لیذوقوا درمیان میں جملہ معترض ہے، فا زائد ہو گیا. وآخر یہ من شکلی صفت بنے گا آخر کے لیے، یعنی عذاب آخر من شکل، اس کی ہم شکل ہم مثل. ازواج، اور بھی اس قسم کے ازواج، اصناف، کئی قسم کے اور بھی عذاب آ جائیں گے. ازواج بیوی نہیں ہے، سمجھ شریف میں اگین ازواج اصناف، اس قسم کے کئی قسم کے عذاب اور بھی آ جائیں گے. ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد سمجھو، یہ آپ دیکھ رہے میرے بائیں ہاتھ پہ یہ جماعت قائدین حضرات ہے، یہ جماعت قائدین ہے متبوعین، سمجھ شریف میں کی یہ قائدین متبوعین. ان سے کہا جائے گا یہ بھی تمہارے ساتھ، تم بھی جہنم میں جا رہے ہو، یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں آ رہے ہیں. سمجھ، یہ بھی تم متبوع ہو اور تم متبوع ہو، یہ تمہارے اتباع تابعین ہے، یہ تمہارے تابعین، یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں. یہ کہیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے، ارے دوری دوری، تمہیں خوش آمدید، تم کیوں ہمارے ساتھ آتے ہو؟ سمجھ، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ. یہ کہیں گے تم دفع ہو جاؤ، تم نے تو ہمیں گمراہ کر دیا، اب تم بھی جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ. یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے. آپ دے لو ھذا فوج، لیکن یقالو کہا جائے گا کس کے لیے؟ یعنی للمتبوعین، متبوعین اور قائدین سے کہا جائے گا ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک جماعت ہے جو آپ کے ساتھ داخل ہونے والا ہے. ھذا فوج مقتحم معکم، معکم ظرف بنے گا مقتحم کے لیے، مقتحم صفت فوج کے لیے خبر. لا مرحبا بہم، مانا اتوکم، اتو معکم، یہ تمہارے ساتھ آتے ہیں. لا مرحبا بہم، ان کو کوئی خوش آمدید نہ ہو. انہم سالوا النار، یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو خوش آمدید نہ ہو. قالوا، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے اتباع کہیں گے، اب یہ قالوا اتباع کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، تمہیں خوش آمدید نہ ہو، بے غیرت ہو. انتم قدمتم لنا، تم نے یہ مصیبت ہمارے لیے لائی ہے، یہ مصیبت تم نے پیش کر دی، ہم نے تمہارے پیچھے چل کر کے گمراہ. فبئس القرار جہنم، فبئس القرار جہنم. قالوا یا ربنا من قدم لنا ھذا، پھر اتباع کہیں گے، اتباع کہیں گے اے پروردگار جس نے یہ مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر دی، ہمیں اس طرح گمراہ کر دے، فزد عذابا ضعفا فی النار، جہنم کے عذاب اس کو دگنا دے دے. اس لیے کہ اور آپ کے سامنے 8ویں پارے میں گزر گیا، کوئی فکر نہ کرو، ان کے لیے بھی دگنا، تمہارے لیے بھی دگنا. تمہارے لیے کہ تم چونکہ مضل بھی ہو اور ہر مضل ضال بھی ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ضال بھی ہے اور یہ تابع بھی ہے، انہوں نے تمہارے ہر ایک کے لیے. ما کان لکم علینا من فضل، تمہاری کوئی فضیلت نہیں، ہم دونوں کے دونوں برابر، دو دو جوتے سب کو پڑیں گے. صحیح ہے. ہاں نسخے بھی کوٹک موٹک ہے نسخے میں. بابا زمونږ دعوت کوي کله سیف الله کله عبدالله ته کله عبدالله راځم بیا راځم صحیح دعوت کو. کیا کیا کوئی گدھا یا کتا ذبح کریں گے؟
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. پھر جہنمی کہیں گے ایمان کائن لنا، کیا رکاوٹ ہے آج ہمارے لیے، یہ لنا سے حال بنے گا، لا نرا رجالن، ایسے اس قسم کے لیے کہ لوگ کننا نعدہ من الاشرار، جن کو ہم شریر سمجھتے تھے، من الاشرار کا معنی من الاضعاف، فقیر مسلمان، فقراء مسلمین، آج وہ نظر نہیں آ رہے جہنم میں. اتخذناہم کا معنی اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو مذاق بنا دیا، ام زاغت عنہم ابصارنا، یا ہماری آنکھیں ان سے ٹل گئی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اتخذناہم، کیا ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے ان کو مذاق بنایا تھا، ہماری غلطی تھی. ام زاغت عنہم ابصارنا، یا ہماری آنکھیں ان سے ٹل گئی ہے، ٹیڑھی ہو گئی، ایک طرف ہو گئی. آج وہ فقیر مسلمان، کمزور قسم کے بیکاری، وہ نظر نہیں آتے. ہم سیٹ لوگ سارے کے سارے جہنم میں چلے گئے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، ان ذالک المذکور لحق، یہ سب کچھ ہو کر کے رہے گا. وہذا هو تخاصم اہل النار، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، هو تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا جھگڑا ابھی آپ کے سامنے گزر گیا. جنیدا پتریا، کون سا جھگڑا گزر گیا؟ یہ ہے کہ بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتم لنا فبئس القرار. اڑے مل گیا نہیں مل گیا؟ ان ذالک المذکور الحق، یہ مذکور سب کچھ ہو کر کے رہے گا جہنم والوں کا یہ جھگڑا. وہو تخاصم اہل النار، وہ جہنم والوں کا جھگڑا ہے. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس قسم کا ہوگا کہ تابع اور امت، وہ قائد اور اللہ کا بھلا کرے مقود، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے، کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا؟ تو جواب دے دو انما انا منذر، میرا کام جہنم سے ڈرانا ہے. وما من الہ الا اللہ، میں الہ نہیں ہوں، الہ تو صرف ایک اللہ، اللہ الواحد القہار. اس لیے اس دن کو لانا، حساب کتاب پہ سب کو جمع کرنا اور جہنم کے اندر تشکیل کرنا میرا کام نہیں ہے. وہ تاریخ میں نہیں بتا سکتا، یہ جھگڑے کب ہوں گے جہنمیوں کے، اس کی تاریخ میں نہیں بتا سکتا. میرا کام محمد کا انما انا منذر. اڑے رب سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ یہ جی میرا کام یہ ہے کہ منذر ہے. وما من الہ، میں الہ نہیں ہوں، الہ تو ایک ہی اللہ، اللہ الواحد القہار. وہ واحد قہار کون؟ اس کی صفات ہے رب السماوات والارض وما ثبت بینہما، آسمان و زمین ان کے درمیان کے سب کا رب ہے. العزیز الغفار، عزیز غفار ہے. قل هو نبأ عظیم، آپ بتا دے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بے ست والا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے. هو نبأ عظیم، یہ کہ بہت بڑی ہے کہ خبر ہے. انتم مورزون عنہ، جس سے تم لوگ روگردانی کرتے تو. ما کان علی من علم بالملأ الاعلی، مجھے ملأ الاعلی فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے اس کا مجھے علم نہیں ہے، تو میں کیسے بتا دوں گا آپ کو کہ قیامت کب آئے گی؟ اڑے رب سمجھ نہیں ہے. ما کان علی من علم بالملأ الاعلی، ملأ اعلی اذ یختصمون، جب فرشتے آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں، جو بحث کرتے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے. مجھے تو صرف علم اس کا یہ ہے کہ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے وحی یہ ہوتی ہے. لا یوحى الی، میری طرف وحی نہیں ہوتی مگر اس بات کی وحی ہوتی ہے، الا انما انا نذیر مبین، کہ میں نذیر مبین ہوں آپ کے لیے. ہو گیا مولانا؟ اڑے ہو گیا. جیسے جہنمیوں کا آپس میں یہ کہ تخاصم ہوگا، اسی قسم کا تخاصم آدم علیہ السلام اور یہ کہ اس کے شیطان کے تخاصم بھی اسی طرح رہا. جیسے کہ وہاں تخاصم ہوگا جہنمیوں کا، وہاں جیسے کہ جہنمیوں کا تخاصم ہوگا، اس قسم کا تخاصم آدم کا اور ان کے ساتھ ان کا جو دشمن شیطان، ان کا بھی تخاصم ہو گیا. اس تخاصم کو یہاں بیان کر رہے ہیں. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، وہ شیطان بھی تو ہمارا خصم ہے، اس لیے اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا. اڑے ربط سمجھا نہیں ہے مولانا، یہ مشکل جگہ ہے ربط کے اعتبار سے، اس لیے ہیرا بھاری کے. جیسے تخاصم اہل النار، یہ بھی یہاں پر اللہ کا تخاصم اہل الجنت ما اہل النار. اڑے ہو گیا، یہ بھی ایک تخاصم ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، باقی سب کچھ آپ پڑھ چکے ہیں. فاذا سویت، جب ٹھیک پیدا کروں گا، ونفخت فیہ من روحی، اپنے روح اس میں پھونکوں گا، فقعوا لہ ساجدین، اس کے سجدہ کر لینا. فخلقہ، اللہ نے پیدا کر دی، فسویٰ، ٹھیک بھی کر دیا. فنفخ فیہ روحہ، روح بھی اس میں پھونک دی. فسجد الملائکۃ کل مجمعون، سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. استکبر، اس نے انکار کر دیا. وکان من الکافرین، وصار من الکافرین. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس
کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ سجدہ کرتے؟ لمن خلقتہ بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کر دیا. یہ مامن کے معنی میں اس لیے ترجمہ میں نے کر دے. ہو گیا مولانا. استکبرت کا معنی استکبرت، یہ حمزہ استفہام ہے، استفعال کا حمزہ حذف ہو چکا. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کر رہا ہے یا کہ تو یا سرکشوں میں سے. قال انا خیر منہ خلقتنی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ دعویٰ ہے، دلیل اس کے لیے. لأنك قد خلقتني من نار وكل من خلقته من نار فهو عال فأنا عال، لہذا میں بھی عال ہوں اور افضل ہوں. وخلقته من طین، اس کو مٹی سے پیدا کر دیا. اور کل شیء یعود الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف چلا جائے گا. لہذا آگ کے اندر یہ کہ آگ کے اندر تعلی ہے، میں تعلی کا قابل ہوں. اور اس مٹی کے اندر یہ کہ تواضع ہے، وہ پاؤں کے نیچے اس کو روندا جاتا ہے. لہذا آدم اس قسم کی عاجزی کرے، مجھے سجدہ کرے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. قال اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرما دیا کہ فخرج منها فإنك رجیم. جب آپ نے انکار کر دیا، قال اللہ ان ابیت، جب آپ نے انکار کر دیا، فخرج من الجنت، نکل جا، فإنك رجیم وإن عليك لعنتی الی یوم الدین، آپ پر میری لعنت ہے. قال یا رب، شیطان نے کہا کہ ان جعلتنی رجیما، جب آپ نے مجھے رجیم بنا دیا، یا رب ان جعلتنی رجیما فانظرنی الی یوم یبعثون، بے شک تک مجھے مہلت دے دے، یہ دعا قبول ہوگی. قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک نے فرمایا ان رغبت فی الانذار، اگر تیری دلچسپی مہلت کے اندر ہے، فإنک کائن من المنذرین، تو آپ کو ملے گا یہ جزا، ورنہ فإنک قال کے ساتھ متعلق الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت تک. قال فبعزتک، قال فانا اقسم، شیطان نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان اغویتنی، آپ نے جب یہ کہ قال، شیطان نے کہا ان اغویتنی، جب آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، فاقسم بعزتک، تیری عزت کی قسم اٹھا رہا ہوں، لاغوینہم اجمعین، ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منهم المخلصین. قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ نے فرمایا فالحق اقول، قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ فرماتے ہیں کہ فالحق، حق میری جانب سے، فالحق کائن منی والحق اقول الحق. ہاں، قال اللہ نے جواب میں فرمایا فالحق کائن منی، حق بات میں ہی کہہ دیتا ہوں، فالحق کائن منی، میری طرف سے حق ہی ہوگا، واقول الحق، اور میں حق کہتا ہوں. لاملأن جہنم، مجھے قسم ہے کہ لاملأن جہنم منک، تیری جیسے بے غیرت سے، ومن تبعک منہم، اور جو تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یہ ہو گیا مولانا یہاں تک. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کلام الوداعی ہے، آخری. قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، تصنع کر کے نبوت کا اپنے طرف سے میں گھڑتا نہیں ہوں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. قل ما اسألكم علیہ من اجر، ما اسألكم اجرا من زائدہ، وما انا من المتکلفین، میں تکلف نہیں کرتا، مانا تصنع کر کے یہ کہ اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں، جیسے اللہ کا پیغام ہے سیدھا سادہ میں سنا دیتا ہوں. ہو گیا مولانا. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ کہ سرتاپا محض نصیحت ہے، محض نصیحت عالم کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، اور قرآن کی یہ کہ خبر کو اور اس کی صحت کو تم جان لو گے بعد ہی قیامت کے وقت، جب ایک وقت آئے گا. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَ الْقُرْآنِ، قرآن کی خبر کو اور اس کی خبر کی صحت کو تم پہچان لو گے بعد ہی، ایک زمانے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن نے سب کچھ سچ کہا تھا. سورہ زمر مولانا نزول نمبر 59 ہے، سورہ سبا کے بعد اس کا نزول ہوا. ابھی آپ کے سامنے گزرا، فرمایا کہ الا عبادک من المخلصین، یہاں بتائیں گا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہاں آپ کو بتائے گا فاعبد اللہ مخلصا. ہو گیا مولانا. مولانا اس صورت کا موضوع ہے اثبات التوحید، اور اسی طرح نفی الشفاعت القہریہ، کہ کوئی بغیر اجازت کے پاور جس کے پاس وہ سفارش کرے، ایسے نہیں ہوگا، اللہ کی اجازت سے کرے گا، ایسے نہیں. چلیے گا اب مسائل سارے ختم ہو گئے. تنزیل الکتاب، ھذا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ ھذا نہ نکالو، تنزیل الکتاب نازل شدہ کتاب، کائن من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل ہو گئے اللہ کی جانب سے. تنزیل الکتاب کائن من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہوا، جو وہ اللہ جو کہ عزیز غالب بھی ہے اور حکیم حکمت والا بھی ہے. اپنے حکمت اور اپنے قوت کے پیش نظر اس نے اسی میں حکمت سمجھی، اس کو اتار دیا. انا انزلنا الیک الکتاب
بالحق، سچی کتاب یہ کہ قرآن آپ پر اتار دیے. فاعبد اللہ ان کان الامر کذالک فاعبد اللہ مخلصا له الدین، لہذا اللہ کی عبادت کرو مخلصا له الدین، اسی کی بندگی کو خالص کر کے. الا للہ الدین الخالص، متنبع ہو جاؤ لوگ، للہ الدین الخالص، الدین الخالص کائن للہ، اللہ ہی کے لیے بندگی ہوتی ہے. والذین اتخذوا من دون اولیاء، وہ لوگ کی اتخذوا اولیاء کائنین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو کارساز بناتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، یقولون کہتے کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ زلفا مفعول مطلق بنے گا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ہم عبادت اللہ کے کرتے، یہ ہمارے قریب، ہمیں قریب کر دیتے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ سارے سورہ یونس کے اندر مشرکین کے اقسام گزر گئے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان میں فیما ہم یختلفون فیہ، جن مسائل کے اندر، امور دینیہ کے اندر، جن اعتقادیات کے اندر یہود و نصارہ کا اختلاف ہے، اللہ فیصلہ کر دے گا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتا اس شخص کا جو کہ جھوٹا بھی ہو اور ناقدرہ بھی ہو. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کو اپنے لیے اولاد بنانا مقصود ہوتا، لو اراد اللہ ان یتخذ لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اپنے مخلوق میں سے آپ جو چاہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بنا لیتا، لیکن کوئی آپ کو مقصود اولاد ہے ہی نہیں. سبحانہ من ان یکون له ولد، پاک ہے اس سے کہ اولاد. هو اللہ الواحد القہار، خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کو اس نے یہ کہ حکمت کے ساتھ پیدا کر دیے، ٹھیک طریقے سے پیدا کیا. یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، یکبر اللیل علی النہار، آپ یہ کہ لپیٹتے ہیں رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ لیتا ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے آغوش میں یہ لے لیتے ہیں. وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو یہ کہ مسخر کر دیا. کل یجری الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک یہ دنیا جب تک تباہ نہیں ہوا یہ اپنی ڈیوٹی انجام دے دیں گے. اللہ هو العزیز الغفور، وہ خدا جو کہ غالب بھی ہے اور اللہ کا الغفار، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے. خلقکم من نفس واحدۃ، آدم سے اس نے تمہیں پیدا کر دیا. ثم جعل منها زوجا، اس سے اس کی بیوی بنا دی. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور چوپایوں میں سے تمہارے لیے یہ کہ 8 جوڑے بنا دیے. آپ نے دیکھا کہ اللہ کا دمبا دمبی، بکرا بکری، گائیں بیل اور اونٹ اونٹنی، 8 ہو گئے نہیں ہو گئے جو سورہ اس کے اندر انعام کے اندر گزرے تھے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، اللہ پاک یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا فرمائے دیتا. خلقا من بعد خلق، یخلقکم خلقا یہ مفعول مطلق ہے، خلقا کائنا من بعد خلق، یہ ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. فی ظلمات ثلاث، 3 قسم کی تاریکیوں کے اندر. یہ فی بطون امہاتکم سے فی ظلمات ثلاث بدل بنے گا. ماں کے پیٹوں کے اندر فی ظلمات ثلاث، 3 اللہ آپ کا بھلا کرے. بچہ جس کے اندر ہوتا ہے، ایک ظلمت الرحم ہے اور ایک ظلمت البطن ہے اور ایک ظلمت المشیمہ ہے، وہ جو خاص قسم کی جھلی ہوتی ہے بچے کے اوپر. ظلمت المشیمہ جو بچے کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے، اور ظلمت الرحم اور وہ رحم، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کا ظلمت البطن ماں کے پیٹ کی، یہ 3 ہوتے ہیں. خلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث، 3 قسم کی تاریکیاں ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا پروردگار ہے. ذالکم مبتدا، اللہ خبر، ربکم خبر، لہ الملک یہ بھی خبر، لا الہ الا وہ خبر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کی حکومت ہے. لا الہ موجود الا ہوا، ایک اللہ ہے. فانا تصرفون، پھر تم کس طرف پھیرے جا رہے ہو. ان کان ھذا شانہ ھکذا، جس کی یہ شان ہے تو فانا تصرفون، آپ کدھر جا رہے. ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، ان تکفروا باللہ، اگر اللہ کے انکار کر دو گے، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضی لعبادی الکفر، لیکن اس بات کو سمجھ لو اللہ کی پسندیدہ کفر نہیں ہے. اللہ کی کفر نہ کرو، اللہ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر اللہ کی قدردانی کرو گے تو یہ کہ دین اس شکر کو تمہارے لیے اور ایمان کو تمہارے لیے پسند کرے گا. لیکن دیکھ لینا جس کی بدکاری ہوگی وہ خود اپنی بدکاری کو قبر کے اندر چک لے گا. وَلَا تَزِرُ نَفْسٌ وَازِرَةٌ وِزْرَ نَفْسٍ أُخْرَى، کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس پر گفتگو ہو چکی ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر پروردگار کے پاس لوٹ کر کے تمہیں جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بذات صدورکم، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے. شاکر اور کافر، ابھی بتایا کہ تشکرو تو یرضا لکم، تکفرو تو فإن اللہ غنی عنکم. سمجھے؟ اب شاکر اور کافر کی صورتیں بیان کرتے ہیں کہ شاکر کون ہوتا ہے، کافر. اڑے ہو گیا، یہ ربط ہے جی.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعا ربہ، انسان پر جب کوئی بیماری آ جاتی ہے دعا ربہ تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، منیبا الیہ، اس درا حال کہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اور جب اللہ دے دیتے اس کو اپنے طرف سے کوئی نعمت، صحت اور تندرستی، تو نسیہ بھول جاتا ماں اپنی اس بے کسی کو، اس بیمار کو، کان یدعو الیہ اللہ، جس کی طرف اللہ کو بلاتا تھا، من قبل، تندرستی سے پہلے، تو اس کو بھول جاتا. وجعل اندادا کائنۃ للہ، پھر اللہ کے پارٹنر بھی بناتا ہے. پارٹنر اس لیے بناتا ہے کہ لیضل الناس عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دے. اے کافر، اے اللہ آپ کا بھلا کرے، کافر بے غیرت ناشکر کافر، کل تمتع بکفرک متاعا قلیلا، تو کچھ وقت کے لیے مزہ لے لے اپنے کفر کا، لیکن تیرا انجام یہ ہے، انک کائن من اصحاب النار، تو جہنمی ہے. یہ مولانا ان تکفرو ہے، اب ان تشکرو آ رہا ہے، سمجھے؟ یہ تکفر ہو گیا، سمجھے؟ یہاں اسی طرح کہو گے ایستوی الامران، کیا یہ کہ دونوں باتیں برابر ہیں؟ من ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، ایک آدمی عبادت کر رہا، ہوا مبتدا، قانت اس کے لیے خبر بنے گا، آناء اللیل یہ ظرف بنے گا، ساجدا حال ہے، قائما حال ہے، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی یہ بھی حال بنیں گے. اور یہ اس سے قانتوں کی ضمیر سے خبر ہو گیا، ہوا کے لیے، ہوا صلہ من موصول کی، من موصول مبتدا، اور خبر اس کی کائن، یعنی کائن کا غیر ہی، من ہوا قانتن جو عبادت کرنے والا ہو، آنا اللیل رات کے اطراف کے اندر، ساجدن سجدہ کرنے والا، درحال کہ قائمن کھڑے ہو کر کے، یحذر الآخرہ اللہ آخرت سے ڈرتا ہو، ویرجو رحمت ربی اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہو. یہ سارا کا سارا ہو گیا کہ کیا یہ اللہ کا لگے کائن کمن ہوا عاصن، یہ نافرمان کی طرح ہوگا، کائن کا غیر ہی یہ غیر کی طرح ہوگا، کمن ہوا عاصن یا جیسے کہ یہ کہ عاصی ہوتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. قل هل يستوي الذين يعلمون، آپ بتا دیں کہ جو جانتے ہیں، يعلمون الدین والذین لا يعلمون الدین، يعلمون الشکر اور اللہ کا والذین لا يعلمون الشکر، کیا یہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ شاکر اور یہ کہ ناشکرہ دونوں برابر نہیں، کافر غیر کافر نہیں، دین اور نادین نہ جاننے والے. هل يستوي الذين يعلمون الدین والذین لا يعلمون الدین، یہ دونوں برابر ہوتے نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند تو نصیحت حاصل کریں. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، میرے بندوں سے کہہ دے کہ یا عبادی، اے میرے بندے، الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، عبادی کے لیے صفت ہے، الذین آمنوا اتقوا ربکم، ان سے کہہ دے، یہ جواب ندا ہے کہ اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ہے کہ ڈرا کرو بس. للذین احسنوا نیکوکاروں کے لیے، یہ فی هذه الدنیا اس دنیا کے، فی هذه الدنیا احسنوا کے ساتھ متعلق، یہ صلہ ہوگی للذین کے لیے، یہ ثابتۃ کائنۃ خبر مقدم، حسنۃ مبتدا مؤخر. للذین احسنوا جو نیکوکاری اختیار کرتے اس دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے حسنۃ، ان کے لیے جنت ہے، حسنہ سے جنت مراد ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، باقی آپ کہتے کہ ہم نیکی کہاں کریں گے، سرزمین کفر ہے، سرزمین کفر کے اندر نیکی نہیں کر سکتے، اسلام پر نہیں چل سکتے. فرمایا کہ ملک خدا تنگ نیست، پائے گدایاں لنگ نیست، سمجھے؟ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین کھلی ہے، تم لوگ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہجرت کرو. باقی کافروں کے اللہ آپ کا بھلا کریے. آپ کہیں گے کہ جی ہجرت کریں گے، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پراپرٹی کو، جائیداد کو چھوڑنی پڑے گی. فرمائیں ان چیزوں پر صبر کرو، یہ اللہ کا تلخ گھونٹ تو آپ کو پینے پڑیں گے. انما یوفی الصابرون، الصابرون علی مفارقۃ الاخوان والاوطان، جو بھائیوں کے، رشتہ داروں کے جدائی پر صبر کرے گا، ہجرت کرے گا، اس کے لیے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ان کو بغیر حساب یہ ہے کہ اللہ کا بڑا ثواب ملے گا. اڑے ربط سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ انما یوفی الصابرون علی الایذاء، ایذاء ازل کفار کے عذاب، بھائیوں کے دوستوں کی جدائی پر کہ یہاں سے ہجرت کر کے جانا پڑے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ یہ کہہ دیں مجھے حکم ہو گیا کہ میں عبادت کر دوں اللہ کی، درحال میں عبادت کروں اس حال میں کہ مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ دینہ، بندگی اللہ کی خالص کر دوں، کسی اور کی نہیں. وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ہو گیا کہ مسلمانوں سب سے پہلے اول المسلمین من هذه الامہ، میں آپ کو بتا چکا ہوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی، قل انی اخاف عذاب یوم عظیم، یہ ہے انی اخاف عذاب یوم عظیم، فرماتے کہ سنگین اس دن کے سنگین عذاب سے میں ڈرتا ہوں، ان عصیتہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں، سمجھے؟
قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ یہ کہہ دیں کہ اعبد اللہ، قل اللہ اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، در حال کہ مخلصا لہ دینی، اس کے لیے اللہ کو اپنی بندگی کو خالص کر رہا ہوں۔ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہاں جب حقیقت یہ ہے کہ میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں، تو اے کافرو فاعبدوا ما شئتم من دون اللہ، تمہاری مرضی، تم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا بناؤ۔ لیکن یہ سمجھ لینا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، خاسرین وہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کا نقصان کیا، واہلہم اپنے گھر والوں کا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ الخاسرین مبتدا بنے گا، ان کا اسم، الذین خسروا، یہ اس کے لیے خبر ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، آخرت کی ناکامی یہ بہت کھلی ناکامی ہے اور کھلا گھاٹا ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، جہنمیوں کے لیے خبر مقدم بن گیا۔ لہم ظلل، ان کے لیے اللہ کو بلا کرے سائبان ہوں گے، ان کے لیے سائے ہوں گے، کائنۃ من النار، جہنم کے سائے۔ ومن تحتہم ظلل، آپ نے دیکھا جب آگ زیادہ بھڑکتی ہے، آپ زیادہ بھڑکتی ہے، چھت تک جاتی ہے، تو ادھر دھوپ پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھر سائے آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے آگ کا سایہ دیکھا ہے؟ جو زیادہ آگ آسمان تو بات کرے، بڑی آگ، تو ادھر قریب میں سایہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس سایہ میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آگ کے سائے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آگ خود کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، اسی طرح اس کے سائے میں بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لہم، جہنمیوں کے لیے، من فوقہم، یہ حال بنے گا ظلل سے، ظلل مبتدا مؤخر، لہم خبر مقدم، ان کے سائے ہوں گے، کائنۃ من النار، جہنم کی آگ میں سے، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے سے بھی ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے سائے ہوں گے۔ یہ پہلے والے ظلل پر عطف ہے۔ ذالک المذکور یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ عذاب ہے اس سے اللہ اپنے خصوصی بندوں کو ڈراتا ہے۔ ذالک مبتدا، یخوف اس کے لیے خبر۔ یخوف اللہ بہ عبادہ، یا عبادی، میرے بندو، فتقونی، مجھ سے ڈرا کرو، میرے عذاب سے بھی ڈرا کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، جو لوگ طاغوت سے اجتناب کرتے بچتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ طاغوت سے بچتے اجتناب کرتے، اب طاغوت کو ہٹاؤ، اب اس کی جگہ پر ان یعبدوا کا یہ بدل استعمال ہے۔ جو لوگ بچتے ہیں ان یعبدوها، اس بات سے کہ طاغوت کی عبادت کریں، طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں، وانابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ پورا ہو گیا مبتدا مولانا۔ لہم البشرا، ان کے لیے خاص خوشخبری، لہم خبر مقدم، البشرا مبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنے گا الذین اجتنبوا، فبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دے۔ بندے میرے کون ہوتے ہیں؟ الذین یستمعون القول، جو قرآن کو سنتے، قول سے مراد یہاں پر قرآن ہے، قرآن کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر یہ کہ اس کے احسن القرآن سے مراد یہاں پر اوامر ہے، قرآن کے مامورات کو اپناتے ہیں اور منہیات سے بچتے ہیں۔ احسن سے اللہ آپ کا بھلا کرے، مامورات ہے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ لوگ اللہ نے کو ہدایت دی، واولئک هم اولو الالباب۔ من حق علیہ کلمۃ العذاب، من حق علیہ کلمۃ العذاب، جس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کلمہ عذاب ثابت ہو چکا ہو، اللہ کے عذاب کا وعدہ ثابت، جس کے خلاف ثابت ہو چکا ہے، کائن کا غیری، کیا یہ دوسرے کی طرح ہوگا؟ جو اس طرح جس کے لیے عذاب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اس کی طرح ہوگی کہ جس کے ہوگا جس کے لیے نجات ہے؟ نہیں ہے، خبر محذوف ہے مولانا۔ من حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من ثبت فی النار، کیا تو چھڑا سکتا ہے جو جہنم کے اندر ہے؟ اس کو بچا سکتا نہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے، الذین اتقوا ربهم مبتدا بنے گا موصوف، لهم غرف، ان کے لهم خبر مقدم، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے جنت کے اندر، بالا خانے ہوں گے، من فوقها خبر مقدم، غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار، غرف موصوف مبنی صفت تجری من تحتها الانہار صفت، یہ مبتدا مؤخر، من فوقها خبر مقدم، پھر یہ جملہ خبر یہ صفت بنے گا، پھر غرف ان کے لیے، غرف مبتدا لهم خبر مقدم، پھر یہ پورا خبر بنے گا الذین اتقوا کے استاق دغ 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 دغ، سمجھتا جانا دا پتر اوکے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم انہی کے لیے غرف، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، ایسے بالا خانہ، اگلا جملہ اس کے لیے صفت، ایسے بالا خانہ، من فوقها، ان بالا خانوں کے اوپر، غرف اور بالا خانہ ہے، اور وہ ایسے بالا خانہ ہے، مبنیۃ بنے ہوئے، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی۔ وعدہم اللہ وعد ذالک، اللہ نے یہ وعدہ کہ مفعول مطلق ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا، اللہ کے بڑے وعدے ہوتے ہیں، اس لیے میعاد کہا۔
الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فيه. اس کے بعد مولانا اللہ اپنے وعدوں پر باس بادل موت پر بھی اللہ دلیل قائم کر رہا ہے. سمجھے؟ باس بادل موت کس طریقے پر ہوگا؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آپ دیکھ نہیں رہے اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ کہ پانی اتارتا ہے، فسلکو اس کو چلاتا ہے پھر زمین میں، فسلکو ینابیع چشموں میں، فی الارض زمین کے اندر، ثم یخرج به زرعا پھر اس سے اللہ کھیتی اگا دیتا ہے، مختلفا الوان جس کے مختلف رنگ برنگے، ثم یہیج پھر وہ کھیتی تیار ہونے کے بعد خشک ہو جاتا ہے، فترہ مصفرا آپ اس کو زرد رنگ میں پائیں گے، گولڈن رنگ میں، ثم یجعلہ حطاما پھر اس کو چورا چورا ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. اب ایستوی الامران کیا دونوں باتیں برابر ہے؟ من اسلم جو آدمی اللہ کا بھلا کرے کیا ہے؟ ایستوی الامران اسلم جو اللہ آپ کا اسلام لائے، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام اللہ اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھولے بھی، یہ معطوف بنے گا، فہو کائن علی نور من ربی اللہ کی طرف سے وہ نور پر ہو، یہ سارے مل کر کے موصول صلہ مبتدا بنے گا، خبر اس کی محذوف ہے. جو آدمی جس کے سینہ کو اللہ نے کھولا اسلام کے لیے اور وہ اسلام اللہ کی طرف سے نور پر ہو، کائن کا غیر ہی کیا یہ اس کی طرح ہوگا کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے اس طرح نہ ہو جس کا سینہ بند ہو اور اللہ کو نہ جانتا ہو. فویل للقاسیۃ قلوبہم جن کے دل سخت ہے ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تباہی ہو من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے تباہی ان کے لیے خیال کر لینا. فویل للقاسیۃ قاسیۃ قلوبہم قلوبہم فاعل قاسیہ کا تباہی ہو سخت دل والوں کے لیے من ترک ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی ترک کی وجہ سے، من ترک ذکر اللہ مولانا خیال کر لینا. ہو گیا ملنگو؟ اور دوسرا یہ کہ من کو ان کے معنی میں لے لو، فویل للقاسیۃ قلوبہم سخت دلوں کے لیے تباہی ہو، ان کے لیے تباہی ہو کہ متجاوزۃ من ذکر اللہ جو اللہ کے ذکر سے آگے نکل کر کے اللہ کے ذکر کو ترک کرتے. اولئک کائنون فی ضلال مبین یہ لوگ ضلال مبین کے اندر ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث اللہ پاک نے سب سے اچھا کلام اتار دیا ہے قرآن پاک احسن الحدیث، اور اس احسن الحدیث سے بدل ہے کتاباً ایسی کتاب ہے متشابہاً اے یتشابہ بعضہ بعضاً بعض اس کے بعض کے حسن میں، بلاغت میں، فصاحت میں، بلاغت میں آیت ایک دوسرے کی مساوی، مثانی ہے بار بار اس کو پڑھایا جاتا ہے تکرار کے ساتھ، یہ بھی صفت بنے گا کتاب کے لیے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم کانپ اٹھتے ہیں منہ لاجلہ، تقشعر منہ لاجلہ اس کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں، جلود الذین یخشون ربہم جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے کھال کانپ اٹھتے ہیں، ثم تلین جلودہم اور پھر نرم پڑ جاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کے کھال، وقلوبہم دل ان کے الی ذکر اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے. واقعتاً مولانا قرآن پڑھنے والا کوئی ہو اور آپ کی توجہ اس وقت ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے. سمجھے؟ اس لیے جو لوگ حافظ ہیں ترجمہ قرآن لے کر کے بس لوگوں میں بمباری کرو، بس آیتیں پیش کرو، قرآن کاٹتا ہے. سمجھے؟ یہ جو ہماری اردو ہوتی ہے نا اس کے اندر کیا ہے سمجھے؟ یہ ہندوستانی علماء سے مجھے یہی شکایت ہے کہ قرآن ان کو یاد نہیں ہوتا. سمجھے؟ یہ سندھی خطیبوں میں دیکھا ہے، واہ واہ قرآن. اب تو آج کل لوسی ہو گئے، ورنہ پرانے جو سندھی خطیب مولانا بارش ہوتی ہے قرآن کی، بارش ہوتی، سمجھے؟ بارش ہوتی. قرآن جو اپنا اثر بناتا ہے یہ ہماری بغیرت آدمی ہوگا کہ اپنا نقطہ بیان کرو، ارے چھوڑ تو اس قسم کے انسان کے لکھے ہوئے نقطوں کو. سمجھے؟ بس ترجمہ صرف مفہوم لوگوں کو آ جائے. قرآن اپنا اثر ہی خود عجیب راستہ بنا لیتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث اللہ پاک نے یہ کہ سب سے اچھا کلام اتار دیا. وہ احسن الحدیث کیا ہے؟ کتاباً ایسی کتاب ہے کہ متشابہاً بعض آیتیں اس کے بعض کے مشابہت رکھتے، مثانی بار بار یہ کہ کتاب مثانی بار بار پڑھی جائے. تقشعر منہ یہ بھی صفت ہے، تقشعر لاجلہ کام پٹتے اس کی وجہ سے، جلود الذین یخشون ربہم جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے کھال، ثم تلین جلودہم اور پھر ان کے کھال اور چمڑے، وقلوبہم ان کا دل وہ نرم پڑ جاتے الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کر کے. ذالک ھدی اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء اللہ جس کے ساتھ جس کو بھی ہدایت دے قرآن کے ذریعے سے. ومن یضلل اللہ اور خدا جس کے گمراہی کا حکم دے دے، فما لہ من ہاد من زائد ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں.
یہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد مولانا جہنمیوں کے جہنم کے اندر ہاتھ بھی باندھے جائیں گے، پاؤں بھی باندھے جائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جہنم کا وہ جھونکا جو آ جائے گا، جہنم کے جب شعلے آئیں گے، کس سے روکے گا؟ اگر آپ کسی کو مارو تو ہاتھ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، مارو کسی کو تو ہاتھ سے روکتا ہے، اور اگر تلوار مارو تو ہاتھ بندھے ہوئے تو پاؤں اس طریقے پر کرے گا، پاؤں جس کے اللہ کا بھلا کرے بندھے ہوئے، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ہاتھ پاؤں سب بندھے ہوئے، تو پھر یہ کس سے بچائے گا؟ اب وہاں سے جو شعلہ آئے گا تو پھر چہرے کو آگے کرنا ہوگا، اور تو کیا کرنا ہوگا؟ سمجھے؟ تو جو آدمی اپنے چہرے سے اللہ کے عذاب کو یہ کہ روکنے والا ہو، یہ اور جس کو اللہ نے نجات دی ہو، یہ دونوں کے دونوں برابر ہوں گے، یہ جہنم۔ آپ کو مسئلہ سمجھے؟ افمن یتقی بوجہہ، جو اپنے چہرے سے اللہ کا بھلا کرے، اپنے چہرے سے بچتا ہے، سمجھے؟ چہرے سے اپنے آپ کے یہ ہے کہ وہ بچتا ہے سوء العذاب، برے عذاب سے قیامت کے دن، یہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ اللہ کا بھلا کرے جو جس کے لیے جہنم نہ ہو، سمجھے؟ جس کو اللہ پاک نے یہ ہے کہ یعنی یا کہہ دو کہ کمن امین من العذاب، کمن امین من العذاب، جو عذاب سے بچا ہوا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایستوی الامران من یتقی بوجہہ، جو اپنے چہرے سے سوء العذاب، برے عذاب سے قیامت کے دن بچے، کائن کمن لیس کذالک، اس کی طرح ہوگا کہ جو اس طرح نہیں ہے۔ وقیل للظالمین، ظالمین سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبونہ فی الدنیا، دنیا کے اندر جو تم کرتوت کرتے تھے اس کا جزا چکھ لو، اس کی جزا، ذوقوا جزاء ما کنتم تکسبون، کذب الذین مضوا من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے بھی تکذیب کیے۔ تو یہاں خیال کر لیں من یتقی کے لیے خبر محذوف نکالنا، کذب الذین مضوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے انہوں نے بھی تکذیب کی، لیکن فاتاہم العذاب، اللہ کا عذاب ان کے پاس اس طرح آ گیا کہ میں نے لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں چلا۔ فاذاقهم اللہ الخزي فی الحیات الدنیا، اللہ نے دنیا کی زندگی کے اندر رسوائی ان کو چکا دی، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل، ہم نے مثالیں بیان کی۔ عرب کے ہاں مثالوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، مثالوں کی دنیا اگر آپ کو کرنا ہے تو صرف آپ یہ ہے کہ بس مثنوی مولانا رومی کو پڑھیں۔ اللہ نے علماء کو محروم کر دیا۔ حضرت اقدس رئیس المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بخاری سے اور قرآن پاک سے مجھے مبدا اور معاد کے مسائل سمجھ میں نہیں آئے، جنت اور جہنم کے جس طرح مثنوی سے آگے۔ مولانا آدمی کو قتل کر کے آدمی کو چھوڑ دیتا ہے، اور ہمارے لیے اور میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہمارے بزرگوں کے موجودہ جو بزرگ بنے، ان کے لیے بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اس علم سے محروم ہیں، سمجھے؟ انگریز اس کتاب کو سب سے زیادہ، انسان کا ذہن بڑھ جاتا ہے، سمجھے؟ جس انداز میں آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اخبار میں نے پڑھا امریکہ میں کتابوں کی اسٹال لگی، اس کی انگریزی بھی ترجمہ، تو انگریز نے ایک ہفتے کے اندر 6 لاکھ نسخے اس کے مثنوی کے انہوں نے خرید لی۔ یہ ایسے منہ پھاڑ کر کے دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ نا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اور مثنوی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ میں حضرت اقدس حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غریب کی رحمت کر دے، مثنوی جیسے ان کی چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، وہ مثنوی کے ساتھ اس کی تو کوئی مناسبت نہیں، لیکن کچھ چیزیں تو معرف مثنوی جو حضرت کا بیان میں نے سنا کہ صوفیانہ انداز میں ہوتا تھا، سمجھے؟ صوفیوں کا بیان ہی الگ ہوتا ہے۔ حضرت حکیم صاحب کو اور حضرت اقدس مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، میں نے موجودہ بزرگوں میں یہی دیکھا کہ صوفی بیان جس کو کہا جائے وہی، باقی حرام ہے، صوفیوں کا ڈھنگ ہی نہیں ہے ان کا، سمجھے؟ صوفی کا بیان ہی الگ ہوتا ہے، اور صوفیہ کی اصطلاحات ہی الگ ہے، یہ بات سے بات نکالنا۔ خیر میں تو نالائق آدمی ہوں، ایک زمانہ مولانا میں اس کو بہت پڑھتا رہا، بہت پڑھا، سمجھے؟ بہت پڑھا، اور وہ چونکہ یہ صوفیہ سما کی بھی قائل ہے، یہ بانسری بجاتے، پہلا شعر اس کے 5-6 ہزار اشعار میں سے پہلا شعر ہے، بشنو ازنے چوں حکایت میں کنت وز جدائی ہے شکایت میں کنت، سمجھے؟ تو یہ نئے جو بانسری سے نئے بانسری ہے، اسی سے یہ سلسلہ شروع کر لیتے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو میں نے بانسری لی تھی، بس میں بانسری بجا کر کے روتا تھا، وہ پتہ نہیں بانسری یہ چنگ اس کا میں بڑا ماہر ہوں، چنگ جان آپ نے شکل ہی نہیں دیکھو، یہ صوفیہ چنگ بھی بجاتے بانسری بجاتے، بس ایک میرا مسئلہ اپنا شوق تھا، سمجھ شہری میں ہے کہ نہیں؟ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ دور تفسیر میں باقاعدہ یہ پڑھاتے تھے۔ ایران میں اب کچھ علماء ہیں
اور باقی یہ کہ پاکستان اور ہندوستان کو اللہ نے فارغ کر دی، کیونکہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے علم کا، اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے تو چیز تو بڑی اچھی۔ مثالیں سب سے زیادہ اسی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر قسم کی مثالیں ہم نے بیان، اس لیے بتاتے کہ المثال فی الکلام ہے، سمجھے کہ یا الکلام ما المثال ہے، سمجھے مثال کے ساتھ کلام، یا یہ کہ الکلام کلام بدون المثال، بغیر مثال کے، اس طرح کالابل بدون العقال ہے۔ واہ واہ، عرب نے بڑی اچھی بات کی، الکلام بدون المثال ہے، کلام بغیر مثال کے، کالابل بدون العقال ہے، جیسے کہ رسی کے بغیر اونٹ، وہ کہیں آپ سے چلا جائے گا، مثال ہوگی تو ہر بات کی تو پھر بات بھی ذہن میں بیٹھ جائے گی، وہ جائے گی نہیں ورنہ نہیں۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فی ھذا القرآن، ھذا القرآن سے یہ حال بنے گا قرآن عربین، اور قرآن چونکہ جامد بنے گا عالمی صورت میں، میں جواب دے چکا ہوں کہ عربین اس کی اس میں منصوب صفت آگے، اب حال بنے گا ورنہ نہیں۔ قرآن عربین، ہم نے اس قرآن میں درحال ہے کہ یہ قرآن عربی ہے، غیر ذی وجن، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے، اس میں ہم نے ہر قسم کی مثالیں بیان کی، لعلہم یتقون، تاکہ یہ کہ تقوی حاصل کر دیں، یا لعلہم یتقون، شرک سے بچے۔ اس کے بعد مسئلہ بالکل آسان ہے، اب اللہ نے مثال دے دی۔ مولانا یہ غریب ایک غلام ہے، یہ غلام ہے، سمجھے، یہ غلام ہے، یہ 5000 روپے میں خریدا ہے، 5000 میں خرید، 1000 میرا ہے، 1000 حبیب کا ہے، مولوی نور محمد کا، مولوی عصمت کا، عیسیٰ خان کا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ 5000 اس میں ہم نے لگائے، 1000 لگا دی۔ اب ٹھیک 11 بجے میں کہتا ہوں ابو راوڑا، اے سڑے تو سکے تاتو ہم نا، آپ کو کہہ رہا ہوں ابو راوڑا، اور دوسرا کہتا ہے اے میرے جوتے لاؤ، سمجھ رہی میں؟ تیسرا کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اے اور سگریٹ لا، سمجھ رہی میں؟ چوتھا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے ادھر سے جا کر کے پان لا۔ پانچواں کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھر سے میرے جوتے لا۔ تو یہ اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا؟ ٹھیک ایک ٹائم پہ مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے، اس کے لیے یہ پیر ہے، یہ قبر ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، اس کے لیے وہ قبر ہے، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ قبر ہے، اور مجھے بیٹی کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ قبر ہے، میں قرض دار ہوں، اس کے لیے الگ اللہ آپ کا بھلا کرے قبر ہے۔ آئے سمجھ میں؟ تو میں کس کے پاس چلا جاؤں؟ مشرک اس طریقے پر حیران سرگردان ہوتا ہے، جیسے کہ یہ غلام جس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، جس کے اندر یہ کہ پارٹنرشپ ہے، یہ غلام مشترک فی ہے، اس میں شرکا بہت سے ہیں، سمجھے، شرکا میں سے ہر شریک اس کو بلائے گا، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ مشرک جو پوجنے والا ہو اس کو ہر ایک کہتا کہ ادھر آ، میرے در پہ آ، ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ، وہ کس پہ جائے گا؟ اور دوسرا آپ کا ایک ہی غلام ہے، صرف اس میں کوئی شریک نہیں، آپ کہتے ہو بورا اڑا، اس نے بورا اڑا، پھر آپ کہتے جوتے لاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنا دماغ خراب نہ کرو۔ ہے مثلا اسی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ پاک نے ایک مثال بیان فرمائی ایک آدمی کی، یہ رجل بدل بنے گا، مثل سے رجل موصوف بنے گا اور بدل ہے، فرماتے کہ فیہ شرکاء متشاکسون، جس کے اندر بہت سے پارٹنر ہیں، متشاکسون آپس میں اختلاف کرنے والے، اللہ کا بھلا کرے۔ اور رجلا، اور ایک اور مثال آدمی کی، سلمن جو ٹھیک ٹھاک ہے، لرجل دوسرے آدمی کے لیے، جو سلمن لرجل ایک آدمی کے لیے صحیح سالم، اس کے اندر کوئی بھی اللہ کا پارٹنرشپ نہیں ہے۔ حل یستویان مثلا، یہ دونوں کے دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں۔ الحمدللہ علی اتمام الحجت للتوحید، توحید کے لیے میں نے، یا علی اتمام الحجت علی شرک کے خلاف میں نے دلیل پیش کی ہے، یہ الحمد شکر کے معنی میں، بل اکثرهم لا یعلمون، یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب پتہ چلے گا ان کو، ایک مشرک جماعت ہوگی اور ایک غیر مشرک ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا وہ جو پارٹنرشپ والا غلام وہ، اور دوسرا جو ٹھیک ٹھاک ہو، یہ دونوں برابر نہیں، تو مشرک اور غیر مشرک یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہے۔ تو اب آپ موحد ہے اور یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ اللہ آپ کو بھلا کر مشرکین ہے، لیکن آپ دونوں برابر نہیں ہے، آپ دونوں کی عدم برابری، آپ کے اور مشرکین مکہ کی عدم برابری یہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ انک تموت و انہم یموتون، بولو انک تموت و انہم یموتون، اس لیے کہ یہ اسم فاعل صفت مشبہ یہ مستقبل کے معنی میں ہے۔ انک تموت، تو بھی یہ ہے کہ تجھے بھی موت آئے گی، و انہم یموتون، ان کو بھی موت آئے گی۔ فیظہر عدم الاستواء بینکما، عدم استواء پتہ چلے گا کہ برابر نہیں، اس لیے کہ انک تموت موحدا و انہم یموتون مشرکین، انک تموت موحدا و انہم یموتون مشرکین۔
سمجھ رہی ہیں؟ باقی جب یہ آیت نازل ہوگی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ تھے، آپ کو یہ تو نہیں کہا جاتا انک میت تو میت ہے، تو پھر نزول کس پر ہو رہا؟ سمجھ رہی؟ اس لیے یہ مستقبل کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ مستقبل کے، مستقبل نہیں کہنا، مستقبل کے معنی میں۔ انک تموت موحدا وانہم یموتون مشرکین فیظہر عدم الاستواء بینکما، برابری ثابت نہیں ہوگی۔ ثم انکم یوم القیامۃ تختصمون عند ربکم، اور پھر یہ کہ قیامت کے دن تمہارا اور ان کا جھگڑا اللہ فیصلہ، اس لیے کہ جھگڑا ہمارا ادھر بھی ہے، آخرت میں بھی، جیسے کہ جہنمی لڑیں گے ہم بھی وہاں پر گئے۔ ان اللہ سبحانہ و تعالی لیس لہ شریک، اور مشرک کہتے ہیں ان للہ شرکاء، اللہ کی بہت سے، یہ جھگڑا تو ہے، اللہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ یہ جھگڑا ادھر بھی رہا ہے، ادھر ہمیں پتہ چلے گا، جو شرکاء والے وہ جائیں گے جہنم میں، تشکیل ہو جائے گی۔ ثم انکم تختصمون یوم القیامت عند ربکم، ہو گیا مولانا؟ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا بیان ہوگا کہ فریقین کے اختصام اور ان کی جھگڑا موحد اور مشرک کی کس طرح۔ تھوڑا سا ریسٹ کرو 10-15 منٹ، پھر اس کے بعد تشریف